الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ سأل رجلا فقال یا ابا فلان اما صمت صرر هذا الشهر قال الرجل لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإذا افطرت فصم یومین رواہ البخاری. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے اس ماہ کے آخری دنوں میں روزہ رکھا ہے؟ اما صمت صرر هذا الشهر، کیا اس مہینے کے آخری دنوں کا روزہ تم نے نہیں رکھا؟ قال الرجل لا یا رسول اللہ، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نے اس ماہ یعنی شعبان کا مہینہ، مراد کیا ہے؟ شعبان کا مہینہ مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اما صمت صرر هذا الشهر، کیا تم نے اس ماہ یعنی شعبان کے ماہ کے آخری دنوں کا روزہ رکھا؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فَإِذَا أَفْطَرْتَ، جب رمضان گزر جائے گا، کیونکہ یہ رمضان ہی میں پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان جب گزر جائے گا عید کی نماز پڑھ لینا، فَصُومِ يَوْمَيْنِ، تو اس کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے اس میں 2 دنوں کا روزہ رکھ لینا. تو اس کے بعد جو رمضان کے بعد کا جو مہینہ اس میں 2 دن روزہ رکھ لینا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث کو کوٹ کر کے آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے اس حدیث سے. اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں اور بہت ساری کتب حدیث میں جو حدیث آئی ہے 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی، وہ تو سخت ترین ضعیف روایت ہے، بلکہ بعض محدثین نے اس کو موضوع من گھڑت کہا ہے. اب چونکہ یہ روایت کسی کام کی نہیں ہے تو کچھ لوگوں نے کھینچ تان کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں اور کئی کتب حدیث میں، تو اس حدیث سے مفہوم نکالا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اس حدیث میں جو یہ ٹکڑا ہے کہ آپ سے نے جو پوچھا کہ اما صمت صرر هذا الشهر، کیا تم نے اس ماہ یعنی شعبان، ماہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا، سرر کا روزہ رکھا. تو سرر کا ترجمہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیچ، وسط. یعنی ہم نے ترجمہ کیا آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا؟ اب یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کیا تم نے شعبان کے بیچ والے دنوں کا روزہ رکھا، یعنی 15 شعبان کا. تو کہتے ہیں دیکھیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے بیچ میں یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بات یعنی اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اس سے 15 شعبان کا ثبوت ملتا ہے، یہ میرے ناقص علم کے حد تک 1400 سال کے دور میں کسی بھی محدث نے یہ نہیں کہا، کسی بھی عالم نے، کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی شارح حدیث نے، کسی نے بھی نہیں لکھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے. کسی نے نہیں لکھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری آپ پڑھ ڈالیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، صحیح مسلم کی شرح پڑھ ڈالیں، امام نووی کی شرح، کہیں نہیں ملے گا کہ 15 شعبان کا روزہ ثابت ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ روایت کے اخیر میں کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس ماہ کے آخری دنوں کا روزہ رکھا، تو آخر میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جب رمضان گزر جائے گا تو فصم یومین، 2 دن کا روزہ رکھنا. یعنی یہاں 2 دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے. 15 تاریخ تو 2 دن کا نام نہیں ہے، یہ تو 1 دن کا روزہ ہے. تو آپ 2 دن کی بات کر رہے ہیں، آپ کھینچ تان کے 15 تاریخ ثابت کر رہے ہیں اس سے. تو بہرحال یہ کسی بھی محدث نے نہیں کہا. البتہ شارحین حدیث کا اختلاف ہے سرر کو لے کر کہ آپ سے نے جو یہ کہا کہ سرر هذا الشهر، کہ اس مہینے کے، ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس مہینے کے آخری دنوں کا روزہ رکھا کہ نہیں. یہ سرر کا کیا مطلب ہے، اس کو لے کے علماء میں اختلاف ہے. 3 طرح کی باتیں کہی گئی ہیں. آئیے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تینوں میں کیا صحیح. 3 طرح کی بات کہی گئی ہے. میں آخر میں جو تیسری بات کہوں گا وہی صحیح ہے. سب سے پہلی بات یہ کہی کہ سرر کا معنی ہوتا ہے شروع کا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اما صمت سرر ھذا الشہر، اس کا مطلب ہوا کیا تم نے اس ماہ یعنی ماہ شعبان کے شروع کا روزہ رکھا؟ یہ ایک رائے ہے، یہ رائے بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کی تائید کسی طرح بھی نہیں ہوتی، نہ جمہور کی یہ رائے ہے، نہ لغت سے اس کو کوئی سہارا ملتا ہے، اور نہ ہی حدیث کا سیاق اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ بہت دور کی بات ہے، بہت بعید بات ہے یہ ایک رائے۔ اچھا، دوسری رائے کیا ہے بعض اہل علم کی؟ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شعبان کے بیچ کا روزہ ہے، یعنی بیچ کے دنوں کا، 15 شعبان نہیں کہ خاص ایک تاریخ پکڑ کے، نہیں، جو روایت کے اخیر میں ہے یومین یعنی 2 دن، تو کہتے ہیں یہ 2 دن یہ ماہ شعبان کے بیچ کے 2 دن۔ تو یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ شعبان کے بیچ کے دنوں کا روزہ مراد ہے۔ یہ جو دوسرا مفہوم کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھی اور کہا کہ وہ حدیث ہم کو روک رہی ہے کہ اس کا مفہوم ہم آخری شعبان کے آخری دن مراد لیں، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ مطلب کیا ہوا کہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ نہ رکھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی صحیح بخاری کی روایت میں تو منع ہے کہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ نہیں رکھنا ہے، تو یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا تو چلو بعد میں رکھ لینا؟ یہ تو ٹکرا گئی بات نا۔ تو کہتے ہیں چونکہ یہ بات ٹکرا جائے گی، اس لیے مناسب بات یہ ہے اس حدیث سے ہمیں مراد لیں کہ شعبان کے بیچ کا مراد ہے، یعنی وسط شعبان مراد ہے، شعبان کے بیچ کے دنوں کا روزہ مراد ہے۔ اور اسی چکر میں بعض روات سے بڑا عجیب وہم ہوا ہے۔ ایک راوی نے یہاں تک کہہ دیا حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہ سنت من سرۃ ھذا الشہر، سرہ کہہ دیا، سرر کو سرہ بنا دیا، سرہ کا مطلب بیچ۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو اس طرح بنا دیا۔ سوال یہ تھا، صحیح بخاری میں کیا ہے اما سنت سرر ھذا الشہر، وہ صحیح مسلم میں کیا بن گیا راوی سے اما سنت سرۃ ھذا الشہر، کہ کیا تم نے اس ماہ کے یعنی شعبان کے بیچ کے دنوں کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ یہ راوی سے بن گیا غلطی، یہ غلطی ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں انہوں نے کہا کہ یہ راوی کی غلطی ہے، امام احمد اور کئی محدثین نے کئی طرق سے اس کو روایت کیا، کہیں بھی سرہ نہیں ہے، یہ راوی کی غلطی ہے۔ اس طرح کی غلطی صحیح بخاری کی اس روایت میں بھی ہوئی ہے۔ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اما سمتا سرر ھذا الشہر، تو اس ایک راوی کیا کہتا آگے اظن یعنی رمضان، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کہا، کیا تم نے اس مہینے کا روزہ نہیں رکھا؟ تو ابن حجر نے اہل علم کا قول نقل کیا فتح الباری میں کہ یہ وہم ہے راوی کا، آپ رمضان کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے کہ تم نے رمضان کا روزہ رکھا کہ نہیں، وہ تو فرضی ہے، آپ شعبان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں شعبان کا نام واضح طور پر آیا ہوا ہے۔ تو ایسے راویوں سے غلطی ہو جاتی، کبھی کبھی ایک آدھ لفظ کے بیان میں کوئی راوی معصوم نہیں ہوتا۔ تو چونکہ کچھ اہل علم نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد شعبان کے بیچ کے دنوں کا روزہ ہو سکتا ہے، تو اس مفہوم کی بنیاد پر ایک راوی سے چوک بھی ہوگی، اس نے سرر کو سرہ بنا دیا۔ تو بہرحال ایک دوسری رائے ہے، کیا رائے ہے کہ اس حدیث میں مراد یہ ہے شعبان کے بیچ کے دنوں کا روزہ مراد ہے، اور اس لیے مراد لیا کیونکہ وہ حدیث ٹکرا جائے گی صحیح بخاری کی۔ یہ ایک دوسری رائے، یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی لغت سے کوئی تعین نہیں ہوتی، جمہور اہل علم اس کے خلاف ہیں، روایت کا سیاق اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ تیسری رائے اور یہی سب سے بہترین ہے، وہ کیا کہ اس سے مراد مہینے کے آخری دنوں کا روزہ ہے، شعبان کے آخری لاسٹ دنوں کا روزہ مراد ہے، اور یہی مفہوم جمہور اہل علم کا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا کہ جمہور اہل علم، اکثر اہل علم نے یہی کہا کہ یہی مراد ہے کہ شعبان کے آخری دن مراد ہے۔ یہ پہلی بات کہ یہ اکثر لوگوں نے کہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ لغت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہاں پہ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو ہے کہ جمہور اہل علم نے، یعنی بہت سارے اہل علم نے، اکثر اہل علم نے یہ کہا کہ یہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ مراد ہے، اور دوسری بات یہ کہ لغت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ سرر کا معنی کیا ہوتا ہے خفیہ یعنی چھپا ہوا، تو کہتے ہیں سرر یہ استسرار سے ہے، اس کا معنی چھپا ہونا۔ مہینے کے آخری دنوں میں چاند چھپ جاتا ہے، چاند دکھتا نہیں ہے، اور پھر اگلا مہینہ ہوتا تو پھر نئے سرے سے نکلتا ہے چاند، تو کہتے ہیں سرر شہر جو کہا اس سے مراد مہینے کا وہ دن جس میں چاند چھپ جاتا ہے۔ تو اب لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا اطلاق مہینے کے آخری دنوں ہی پر ہوگا، پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ یہ بات مضبوط ہوتی ہے کہ مہینے کے آخری دن مراد ہے۔ تیسری بات یہ کہ روایت کا سیاق بھی یہ کہتا ہے کہ شعبان کے شروع ایام مراد نہیں ہو سکتے، شعبان کے شروع دن مراد نہیں ہو سکتے، بیچ کے دن مراد نہیں ہو سکتے، آخری دن ہی مراد ہوگا۔ کیوں؟
پوری روایت پر آپ نظر ڈالیں، پوری روایت کو مجموعی اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کیا تم نے اس مہینے کا یعنی شعبان کا روزہ رکھا، تو جب صحابی نے کہا نہیں رکھا، تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا أَفْطَرْتَ، ٹھیک ہے رمضان کے بعد رکھ لینا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ سوال میں جن دنوں کو مراد لیا جا رہا وہ دن شعبان کے شروع کا دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ شعبان کے شروع کا دن ہوتا اور آپ یہ پوچھ رہے ہوتے کہ روزہ رکھا کہ نہیں 1-2 تاریخ کا، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ عید رمضان بعد رکھ لینا، آپ کہتے رکھ لو۔ آپ اس کو اتنا دور کیوں لے جاتے کہ تمہیں عید بعد رکھ لینا؟ آپ فوراً کہتے اگر 1-2 دن کی بات ہوتی، 1-2 شعبان کی بات ہوتی تو آپ یہی کہتے نا ابھی پورا مہینہ پڑا ہے، پہلی تاریخ کو 2ری تاریخ کو تم نے روزہ نہیں رکھا تو رکھ لو، ابھی رکھ لو، پورا مہینہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ کریں نہیں وہ عید بعد رکھنا، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ شعبان کے شروع ایام مراد ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ سیاق بتاتا ہے کہ یہ پہلی رائے جو ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، جو دوسری رائے ہے کہ شعبان کے جو بیچ کے دن وہ مراد ہے، اس کو بھی روایت کا حدیث کا سیاق غلط قرار دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم بیچ کا مان لیں 13 14 15 جو بھی مان لیں، تو پھر اگر یہ مراد بھی لے لیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے تم نے روزے نہیں رکھے ماہ شعبان کے بیچ کے دنوں کا تو ابھی رکھ لو، 15 دن ہے، بھی 14 دن ہے، 10 دن ہے یا 1 ہفتہ ہے۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے بعد رکھ لینا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے سامنے آپشن نہیں ہے، دن اس کے سامنے بچے نہیں ہیں۔ تو یہ روایت کا جو سیاق ہے نا یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ شعبان کے آخری دن مراد ہے۔ تو یہ جو آخری رائے ہے اہل علم کی، جمہور کی رائے ہے کہ آپ سب نے جو یہ پوچھا کہ اما سمت سرر ھذا الشہر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کیا تم نے اس ماہ یعنی شعبان کے مہینے کے آخری دنوں کا روزہ رکھا کہ نہیں۔ اچھا، یہ حدیث میں نے صحیح بخاری سے پڑھی ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جس چیپٹر میں لایا ہے، وہ چیپٹر باب کا عنوان کیا ہے کہ مہینے کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس حدیث کا معنی یہ لے رہے ہیں کہ مہینے کے آخری دنوں کا روزہ رکھنا، نہ کہ مہینے کے شروع کا یا بیچ کا دن کا۔ تو امام بخاری جو صحیح بخاری میں اس روایت کو درج فرما رہے ہیں وہ بھی مہینے کے آخری دنوں کو مراد رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات رہے گی اس کو پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، وہ یہ کہ جن لوگوں نے بیچ کے دن مراد لیے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم بیچ کا دن نہ مراد لیں، آخری دن مراد لیں، یعنی شعبان کے آخری دنوں کو مراد لیں، تو یہ مراد ٹکرا جائے گی اس حدیث سے جس حدیث میں آپ سے نے یہ کہا ہے کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ تو اصل میں یہ اس روایت کو مکمل نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور مکمل روایت کیا ہے؟ مکمل روایت یہ ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ الا من کان یصوم صومه فلیصم ذلک اليوم، وہاں ایکسیپشن ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص برابر روزہ رکھتے آ رہا ہے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کرے، وہ ایکسیپشن ہے، وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یقیناً یہ منع کیا گیا کہ رمضان کے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن ایکسیپشن ہے، وہاں پہ استثناء ہے۔ ان لوگوں کو گنجائش دی گئی کہ جو ہمیشہ سے رکھتے آ رہے ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ اپنا معمول جاری رکھیں، وہ کنٹینیو کر سکتے، اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی لوگ جن کا عام معمول نہیں وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو اس شخص کو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص سے یہ پوچھا کہ اما سمت سرر ھذا الشہر، یہ سوال بتاتا ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھتے تھے، مہینے کے آخری دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ ان کے بارے میں آپ سب کو پتہ چلا کہ انہوں نے نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھیں۔ تو جب انہوں نے اس فرمان کو سن کر روزہ نہیں رکھا تو ان کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے نہیں رکھا شعبان کے آخری دنوں کا روزہ؟ کہا نہیں رکھا۔ کہا ٹھیک ہے تم بعد میں رکھ لینا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسیپشن دیا نا حدیث میں کہ جو شخص برابر روزہ رکھتا آ رہا وہ رکھتا رہے، باقی عام لوگ نہیں رکھ سکتے، تو چونکہ انہوں نے اس حدیث کو سن کر اپنے اوپر فٹ کر لیا تو ان کو الگ سے بلایا اور کہا کہ تم نے بھی نہیں رکھا، تم تو برابر رکھتے آ رہے تھے۔ تو کہا ٹھیک ہے تم اس کو بعد میں پورا کر لینا، تمہارے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے۔ تو میرے بھائیو، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، اس کا صحیح مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس حدیث سے ہمارے بعض بھائی یہ مراد لیتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے، تو جو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث میں دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے، بلکہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھنے کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح حدیث پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔